الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. اس آیت میں اللہ کریم استقامت دکھانے والوں، صراط مستقیم پر چلنے والوں کی تعریف فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے یوں کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، صرف زبان سے نہیں کہا، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، جم گئے، کھڑے ہو گئے،
ثابت قدم رہیں تو ایسے لوگوں پر فرشتے نازل ہو کر خوشخبری دیں گے اور کہیں گے اللہ تخافوا کہ تم نے ڈرنا نہیں ہے، ولا تحزنوا اور غم نہیں کرنا، وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون اور تمہیں اس جنت کی خوشخبری ہو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، وہ سب کچھ تمہیں ملے گا جو مانگو گے، نزلا من غفور الرحیم، تم اللہ کی مہمانی میں آ گئے ہو۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہہ دو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ ہود میں حکم دیا گیا فاستقم کما امرت، کہ آپ ڈٹ جائیے اس پر جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ معلوم ہو گیا کہ صرف زبان سے ایمان لانا یہ پسندیدہ نہیں ہے، پھر اس ایمان کے مطابق چلنا اصل ہے۔ اور استقامت مستقیم سے ہے، مستقیم کہتے ہیں سیدھے راستے کو، اعتدال والے راستے کو، جس میں افراط نہ ہو، جس میں تفریط نہ ہو، یعنی نہ دھیریوں کی طرح عقیدہ ہو کہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے، اور نہ مشرکین کی طرح عقیدہ ہو کہ بہت سے خدا بنا لیے۔ اسی طرح نہ برہمنوں کی طرح ہو کہ وہ نبوت کو مانتے ہی نہیں، اور نہ مرزائیوں کی طرح ہو جو نبوت کے سلسلے کو قیامت تک لے گئے۔ نعوذ باللہ کہتے ہیں قیامت تک نبوت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ نہ قدریہ ہو، قدریہ وہ فرقہ تھا جو کہتا تھا کہ انسان ہر چیز پر قادر ہے، اس کے پاس ہر چیز کا اختیار اور اتھارٹی ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور نہ جبریہ کی طرح ہو، جبریہ کہتے تھے انسان مجبور محض ہے، اس کے تو ہاتھ میں ہی کچھ نہیں ہے، اسی لیے اس سے اس کے کیے کی پوچھ نہیں ہوگی، اس کو سزا نہیں ملے گی۔ اسی طرح نہ ان روافض کی طرح ہو جو صحابہ کو برا کہتے ہیں، اور نہ ان ناصبیوں کی طرح آدمی بنے جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں۔ ایک اعتدال والا راستہ، اس کو کہتے ہیں مستقیم۔ اسی لیے ہر نماز میں فرض ہو یا کہ واجب، سنت موقدہ ہو یا غیر موقدہ، نفل ہو، ادا ہو کہ قضا ہو، عید کی ہو یا جمعے کی ہو، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور اس سورہ فاتحہ میں ایک دعا مانگی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب وہ سیدھا راستہ
ہے کیا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اس پر ہم چل رہے ہیں یا نہیں، اس کا ہم نے جائزہ لینا ہے۔ تو یہ جو صراط مستقیم ہے، مفسرین نے لکھا کہ نیکی پر عمل کرنا اور گناہ سے بچ جانا۔ ایک آدمی نیکی پر عمل نہیں کرتا، گناہ سے بچتا نہیں ہے، وہ صراط مستقیم سے منحرف ہو چکا ہے۔ صراط مستقیم یہ ہے کہ ہر نیکی پر عمل کرنا ہے، ہر گناہ سے بچنا ہے۔ اسی لیے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کا درجہ کرامت سے بڑھ کر ہے۔ کرامت کیا ہوتی ہے کہ کسی بزرگ نے دعا مانگی اور جو ہے وہ مثال کے طور پر کئی زمین سے چشمہ نکل آئے پانی کا، یہ کرامت ہے۔ اور استقامت یہ ہے کہ آدمی دین پر ایسا ڈٹ جائے کہ کوئی کام خلاف شریعت نہ ہو۔ غالباً بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مرید 10 سال رہا، خدمت کی۔ 10 سال کے بعد کہنے لگا حضرت میں جا رہا ہوں۔ حضرت نے پوچھا کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگا 10 سال آپ کی خدمت کی، آپ کی صحبت میں رہا، کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ ان 10 سالوں میں مجھے کوئی کام سنت کے خلاف کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کسی فرض میں سستی اور کوتاہی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہ یہی تو سب سے بڑی کرامت ہے۔ صحابہ اکرام کی کرامت کیا تھی؟ لوگوں نے لکھا کہ دریا میں اپنے گھوڑے ڈال دیے، وہ گھوڑے ڈوبے نہیں، کرامت تھی۔ اور دریا کو کہا ہمارا پیالہ واپس کرو، دریا نے پیالہ واپس کیا، کرامت تھی۔ اور دعا مانگ کر اپنے جو ہے وہ ضرورتوں کو پورا کروایا، یہ کرامت تھی۔ جنگل کے درندوں نے ان کے لیے جنگل خالی کر دیا، یہ کرامت تھی۔ ہزاروں کے جمگٹے میں وہ گھس گئے بغیر اسباب اور اسلحے کے، اللہ نے فتح دی، یہ کرامت تھی۔ ایک صحابی رات کو قرآن پڑھ رہے ہیں اور فرشتے ان کا قرآن سننے کے لیے اتر آئے، یہ کرامت تھی۔ لیکن صحابہ کی سب سے بڑی کرامت کہ وہ دنیا کے سمندر سے ایمان کی کشتی بچا کر نکل گئے۔ فتوحات کا جب دروازہ کھلا، مال غنیمت جب آیا تو مسجد نبوی کے دروازے پر سونے چاندی غلہ گندم اس کا ڈھیر لگ گیا، لیکن کسی صحابی کے دل میں وہ دنیا کی محبت داخل نہیں ہوئی۔ دنیا کی محبت نے کسی صحابی کے یقین میں دراڑ نہیں ڈالی۔ تو یہ جو دنیا کی جو ہے وہ مال و دولت کی جو محبت تھی، اس سے صحابہ اکرام محفوظ رہے، یہ بڑی کرامت ہے۔ تو اسی لیے مسلمان جب یہ دعا پڑھتا ہے رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، اس جملے کو غور سے سنیے گا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی یہ ایک جملہ اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو کوئی کسی سے حسد کرے گا، کوئی کسی سے بغض کرے گا،
کوئی کسی کا مال چوری کرے گا، کوئی رشوت لے گا، کوئی سود کا لین دین کرے گا، کوئی ناشکری کرے گا، کوئی گلے شکوے اور شکایتیں کرے گا، کچھ بھی نہیں کرے گا۔ بھائی جب میں اللہ کو رب ماننے پر راضی، میں اللہ کے ہر فیصلے پر راضی، ساری ٹینشنیں ختم ہو گئی۔ ہم کہیں بھی بیٹھیں، 5 منٹ کی بات کریں یا 1 گھنٹے کا بیان، آپ جمعہ پڑھنے آتے، آپ 5 منٹ کے لیے آئے یا 1 گھنٹے کے لیے، آپ کی میری نیت یہ ہو اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اس نیت کے ساتھ 5 منٹ بولیں گے کام بن جائے گا۔ اس نیت کے ساتھ 1 گھنٹہ آپ مسجد میں آ کر بیٹھیں گے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ رضیت باللہ ربا۔ آج ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہیں، لیکن ہوتا نہیں ہے۔ تو ایک یہ جملہ وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، اور اسلام میرا دین ہے۔ اسلام میرا دین ہے کیا مطلب؟ اسلام میرا اوڑھنا بچھونا ہے، اسلام میرا لباس ہے، اسلام میری جان ہے، میرے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اسلام ہو، اسلام ہو۔ بھائی یہ جو ہمارا دین ہے، دین اسلام، یہ کس زبان میں ہے؟ عربی میں ہے۔ تو ہمیں عربی سے کتنی محبت ہے، احراج بھی اندازہ لگائیں۔ ہمارا دین اسلام ہے اور ہماری کتاب قرآن ہے۔ اس دین اسلام میں جو قرآن ہے عربی میں، جو حدیث ہے عربی میں، جو علوم کے ذخیرے ہیں عربی میں، یعنی عربی ہماری دینی زبان ہے، اور ہم اپنی دینی زبان سے کتنا دور ہیں۔ انگلش سیکھنی چاہیے اس نیت سے کہ ہم دین کی دعوت عام کریں گے، لیکن انگلش کو سیکھنا اور عربی کو چھوڑ دینا، یہ ہماری دین سے محبت ہے۔ وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نبیّا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ ایسے نبی ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد آپ رخ مقتدیوں کی طرف پھیرتے تھے۔ پتہ ہے کیوں؟ چہروں سے پتہ چلاتے تھے کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے، کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے۔ اور پھر صحابہ سوالات پوچھتے تھے، میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، رات کو میرے اوپر یہ پریشانی تھی۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں عمومی نشست لگتی تھی، اور پھر رات کو عشاء کی نماز کے بعد حجرے میں خاص صحابہ کی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، خاص صحابہ رضی اللہ عنہم کا مشورہ ہوتا تھا، کیا کام کرنا ہے، تبلیغی وفود کہاں بھیجنے، علم کے لیے کس کی تشکیل کرنی ہے، جہاد کے لیے کہاں پر جانا ہے، کس کو گھر بنا کے دینا ہے، کس کو راشن دینا ہے، کس کی ضروریات پوری کرنی ہے، یہ سارے کام مسجد میں ہوتے تھے۔ اور حجرے میں پھر اس کی توثیق ہوتی تھی۔ تو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیّا۔ عزیزان گرامی، میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ استقامت کس کو کہتے ہیں؟ صراط مستقیم پر چلنا پل صراط پر چلنے سے زیادہ مشکل کام ہے۔
دنیا میں صراط مستقیم پر چلنا، آخرت میں پل صراط پر چلنے سے مشکل کام ہے وہ پل صراط جو بال سے باریک ہے، جو تلوار سے تیز ہے، اور جو جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے۔ جو ایمان والا ہوگا بجلی کی چمک کی طرح گزر جائے گا، کم درجے والا ہوگا تیز ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جائے گا، اور کم ایمان والا ہوگا سوار کی طرح گزر جائے گا، اور کمزور ایمان والا ہوگا دوڑتے ہوئے گزر جائے گا، اور کمزور ایمان والا ہوگا پیدل چلنے والے کی طرح گزر جائے گا، کسی نہ کسی طرح گزر جائے گا۔ لیکن جو گناہگار ہوں گے وہ کٹتے کٹتے جہنم میں جا گریں گے، اتنا خطرناک پل۔ لیکن دنیا میں پل صراط پر چلنا، یعنی صراط مستقیم پر چلنا، یہ ایک ہی بات ہے، بلکہ صراط مستقیم پر چلنا پل صراط پر چلنے سے مشکل ہے۔ کیوں؟ شریعت کہتی ہے کہ دیور سے پردہ ہے، معاشرے میں پردہ کرنا مشکل ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ رشوت لینے دینے والا جہنمی ہے، ہمارے اداروں میں رشوت کے بغیر ایک قدم آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ شریعت کہتی ہے سود حرام ہے، لوگوں کا گزارا ہی سود سے چلتا ہے۔ یعنی حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ایسا زمانہ آئے گا میری سنت پر عمل کرنا جیسے ہاتھ میں چنگاری لینا۔ ہاتھ میں چنگاری لینا کتنا مشکل ہے، اسی طرح سنت پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ہم بار بار استقامت والی آیات کو پڑھیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، کہیں ایمان ڈگمگا نہ جائیں، پتہ ہی نہیں چلے گا اور جا گریں گے۔ سری سکتی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے اچانک اس درخت سے آواز آئی، کن مثلی، میری طرح بن جاؤ۔ سری سکتی رحمت اللہ علیہ بڑے حیران ہوئے کہ درخت مجھے کہہ رہا ہے میری طرح بن جاؤ۔ پوچھا کیف اکون مثلک، کیسے تمہاری طرح بن جاؤں؟ وہ درخت کہنے لگا لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، میں بدلے میں پھل دیتا ہوں۔ بھائی آپ سیب کے درخت پر پتھر ماریں کیا گرے گا؟ سیب گرے گا۔ آپ آم کے درخت پر پتھر مارے کیا گرے گا؟ آم گرے گا۔ آپ چیکو کے درخت پر پتھر مارے کیا گرے گا؟ چیکو گرے گا۔ ہم تو کہتے ہیں نا بھائی ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، تم ایک گالی دو گے میں 10 دوں گا۔ ایک صحابی کو کسی نے کہا کہ اگر آپ ایک گالی دیں گے میں 10 دوں گا، اس نے بدلے میں کہا تم 10 گالیاں دو گے میں ایک بھی نہیں دوں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے کہا میں آپ کو ایسی گالی دوں گا جو آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں جائے گی۔ ہم کہتے ہیں نا تم قبر میں بھی یاد رکھو گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، لا واللہ، تم جو مجھے گالی دو گے وہ تمہاری قبر میں جائے گی، میری قبر میں نہیں جائے گی۔ تو اس درخت نے سری سکتی رحمت اللہ علیہ کو کہا میری طرح بن جاؤ۔ کہنے لگے کیف اکون مثلک، کیسے تمہاری طرح بن جاؤں؟ درخت نے کہا لوگ پتھر مارتے ہیں میں پھل دیتا ہوں، لوگ برا کرتے ہیں میں اچھا کرتا ہوں۔ سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، حدیث پاک میں بھی آتا ہے، میرے آقا کی تعلیمات بھی یہ ہیں، سل من قطعک، اس سے جوڑو جو تم سے توڑتا ہے، واعف عمن ظلمک، اس کو معاف کرو جو تم پر ظلم کرتا ہے، وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اس کے ساتھ اچھا کرو جو تمہارے ساتھ برا کرتا ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے،
لیکن ایک سوال ہے، سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، ایک سوال ہے، ایک آبجیکشن ہے، تم اتنے ہی اچھے ہو کہ لوگوں کو پتھر کے بدلے پھل دیتے ہو، تو پھر لوگ تمہیں جلاتے کیوں ہے؟ پانی گرم کرنا ہو تمہیں جلایا جاتا ہے، کھانا پکانا ہو تمہیں جلایا جاتا ہے، سردی سے بچنا ہو تمہیں جلایا جاتا ہے، روٹی پکانی ہو تندور گرم کرنے کے لیے تمہیں جلایا جاتا ہے، پھر تمہیں جلایا کیوں جاتا ہے؟ اس درخت نے کہا مجھ میں اچھائی تو ہے لیکن ایک کمی بھی ہے، ایک خامی بھی ہے، وہ خامی یہ ہے کہ میرے اندر استقامت نہیں ہے، جدھر کو ہوا چلتی ہے میری شاخیں جھک جاتی ہیں، چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی، استقامت نہ ہونے کی وجہ سے مجھے سزا ملتی۔ آج ہمارے اندر استقامت نہیں ہے، جس پارٹی کا بہاؤ زیادہ ہوتا ہے ہم بھول جاتے شریعت کو، ان کی سوچ کیا ہے، ان کا ایجنڈا کیا ہے، ان کا دستور کیا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کا ماضی کیا ہے، اس طرف چلے جاتے ہیں۔ تھوڑے سے حالات سخت ہوئے ہم دین سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تھوڑا سا برادری کا پریشر آیا شادی میں جو ہے خلاف شریعت کام ہم الاؤ کر دیتے ہیں۔ تو استقامت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو آگ میں جلایا جا رہا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ وہ ایک جلسے میں تشریف لے گئے تو اس بیان میں کہنے لگے کہ میں یہاں تک ٹرین کے ذریعے سے آیا ہوں، ریل گاڑی میں سفر کر کے آیا ہوں، تو ٹرین میں قبلے کا پتہ نہیں چلتا، تو نماز کے وقت میں نے اپنا قبلہ نما سامنے رکھا ہوا تھا، جس کو کمپاس کہتے ہیں، قطب نما بھی کہتے ہیں، وہ آپ کو قبلے کی ڈائریکشن بتاتا ہے، کہ وہ میرے پاس تھا۔ پورے سفر میں ٹرین کبھی ادھر مڑی کبھی ادھر مڑی، کبھی رخ مشرق کی طرف ہوا تو کبھی مغرب کی طرف، کبھی شمال کی طرف تو کبھی جنوب کی طرف۔ ٹرین نے بہت رخ موڑے، سمتیں تبدیل کی، لیکن قبلہ نما وہ قبلے کی طرف ہی ڈائریکشن بتا رہا تھا۔ مسلمان کو بھی قبلہ نما کی طرح ہونا چاہیے، حالات کیسے بھی ہو، ملک کوئی بھی ہو، شہر کوئی بھی ہو، پارٹی کوئی بھی ہو، برادری کچھ بھی کہیں، لیکن ہم نے قبلہ نما کی طرح اپنی سوئی سیدھی رکھنی ہے، اپنا رخ درست رکھنا ہے، اپنی سمت کو بہتر رکھنا ہے، یہ ہے استقامت۔ آج مسلمان کو سب سے زیادہ ضرورت استقامت کی ہے کہ اگر وہ استقامت اپنی زندگی میں لے آئے گا تو اس کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اسی لیے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے دائمی ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی جوش میں آیا اور رات کو اٹھ کر 12 رکعت تہجد پڑھ لی، اچھی بات ہے، لیکن اس کے بعد 1 مہینہ چھٹی، اور دوسرا آدمی 2 پڑھتا ہے لیکن روز پڑھتا ہے، وہ بہتر ہے۔ ایک آدمی جوش میں آیا اور رات کو 1 بجے سے مصلی پر بیٹھا اور فجر تک مصلی پر بیٹھا رہا، عبادت کی، لیکن اس کے بعد 15 دن چھٹی، اور دوسرا فجر کے وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے، 10-15 منٹ کی دعا مانگتا ہے، لیکن روز مانگتا ہے، یہ پسندیدہ، سب سے پسندیدہ عمل جو دائمی ہو۔ اور جو عمل دائمی نہیں ہوتا اس سے آپ کی تربیت بھی نہیں ہوتی۔ اب ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ اکثر لوگ جمعے کے دن آتے ہیں،
بیان سننے کے لیے۔ جمعے کا مطلب ہی ہے اجتماع ہو، ایک ہفتے جو دنیا کی گرد اور دنیا کی دھول ہم پر چڑھی ہوئی ہے یہ اتر جائے، دلوں کا زنگ اتر جائے، دل صاف ہو جائے، آخرت کی طرف مائل ہو جائے۔ جمعے کا مقصد ہی ہے۔ تو بہت سے لوگ، بلکہ کم لوگ آتے ہیں، اکثر لوگ تو جمعے میں بھی تب آتے ہیں جب عربی خطبہ شروع ہو رہا ہوتا ہے، یعنی وہ ایک دن جس سے ہماری اصلاح ممکن تھی۔ قرآن اور حدیث میں تو برکت ہے، قرآن اور حدیث میں تو تاثیر ہے، تو وہ ایک موقع جو ہفتے میں ملتا تھا وہ بھی گنوا دیا، تو کیسے اصلاح ہوگی؟ اسی لیے جیسے ہم جمعے میں ایک دن آتے ہیں، تھوڑی سی بات سنتے ہیں، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، دل اچاٹ ہوتا ہے، آخرت کی طرف مائل ہوتا ہے، بہت سے ارادے کر کے ہم اٹھتے ہیں کہ اب سے فلاں گناہ نہیں کروں گا، فلاں نیکی کا کام کروں گا، اپنے وقت کو ضائع نہیں کروں گا، سنت کو اپنے چہرے پر اپناؤں گا، لیکن 5-6 دن پھر وہ ماحول سے دور چلا جاتا ہے، پھر وہ چیز ہوا میں تحلیل ہو جاتی۔ تو ہم روزانہ کی بنیاد پر اگر مسجد کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں اور درس میں بیٹھے، بیان میں بیٹھے، تبلیغ میں جائیں، ذکر کے حلقوں میں بیٹھے، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے، تو وہ بیٹری چارج ہوتی رہے گی، ٹیوننگ ہوتی رہے گی اور لائف بڑھ جائے گی۔ بھائی بعض اوقات لوگ میکینک کے پاس اپنی بائک لے کے جاتے ہیں، کہتے جی گاڑی پیٹرول بہت پی رہی ہے، تو وہ کاربن وغیرہ کچرا وغیرہ نکالتا ہے، اور وہ کہتا ہے شاید کاربیٹر میں کچرا آ گیا ہے، وہ نکال دیا، تھوڑی سی سیٹنگ کی، ایوریج صحیح ہو گئی۔ اسی طرح ہمارے دل میں بھی کاربن آتا ہے، کچرا آتا ہے، پھر اس کے بعد 2-3 نمازیں چھوٹ جاتی ہے، احساس ہی نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد 2-3 گناہ کر دیتا ہے، ملامت ہی نہیں ہوتی، پھر اس کے بعد قرآن کو اٹھائے ہوئے ہفتہ گزر جاتا ہے، اس کو کوئی مطلب ندامت اور شرمندگی نہیں ہوتی، یہ دلوں میں کاربن اور کچرا آ جاتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، دوسری جگہ پر فرمایا جو استقامت دکھائے گا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف کہتے ہیں کہ کسی باہر کی چیز کا ڈر ہو، اور حزن کہتے ہیں اندر کی چیز کا ڈر ہو۔ خوف کہتے ہیں کہ مستقبل میں کسی چیز کا ڈر نہ ہو، حزن کہتے ہیں گزرے ہوئے واقعات پر کوئی غم اور رنجیدگی نہ ہو، صرف استقامت پر اللہ اتنے انعام دے رہا ہے۔ ہم بھی ایک بیلنس شیٹ بنائیں کہ بھائی میں نے فلاں دن سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز شروع کی اور 40 دن دیکھے کہ میری ایک نماز بھی تکبیر اولیٰ کے بغیر نہیں ہوئی۔ آدمی لسٹ بنائے کہ بھائی 1 سال ہو گیا میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ آدمی لسٹ بنائے کہ بھائی 1 سال ہو گیا میں آدھا سپارہ تلاوت کرتا ہوں لیکن روز کرتا ہوں۔ 1 سال ہو گیا میں صبح اور شام 300 بار تسبیحات کرتا ہوں لیکن ناغہ نہیں کرتا ہوں۔ 1 سال ہو گیا میں روزانہ سیرت کا ایک واقعہ سیرت کی کتاب سے مطالعہ کرتا ہوں۔ یہ ہم لسٹ بنائے، ورنہ تو بے ہنگم سی زندگی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، کبھی مسجد میں زیادہ نظر آ رہے ہیں، کبھی بالکل شارٹ ہو گئی۔ استقامت نہ ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی ہمیں فائدہ نہیں دے رہی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بار بار استقامت کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں میں یہ بات ایسی بٹھا دی، اب اولاد قربان ہو رہی ہے وہ ڈٹے ہوئے،
اب کھیتیاں پکی ہوئی رہ رہی ہیں، وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب سخت سردی میں جو ہے وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑ رہا ہے، وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب سخت گرمی میں روزے آ گئے، وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب بہت بڑے دشمن سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اسلحہ نہیں ہے، وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب آگ میں چھلانگ مارنی پڑی، وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب سمندروں میں کودنا پڑے، وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب برق الغماد اور بحر ظلمات میں جانا پڑے، وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب جنگل کے درندوں کے سامنے اللہ اکبر کا نعرہ لگانا پڑے، وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب سینے پر تیر کھانے پڑے، وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب خندق کھود رہے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب رمضان میں 17 رمضان کو بدر کے میدان میں اترنا پڑے، وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ یعنی کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی، صرف ایک وجہ تھی، استقامت آ گئی تھی۔ اور قرآن نے مرد اسی کو کہا جو اپنے وعدے کو نبھاتا ہے۔ رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مرد تو وہی ہوتا ہے جو اپنے وعدے کو سچا کر دکھائے۔ ہم کہتے ہیں نا مرد بنو، عورتوں کی طرح نہ بنو، تو بھائی مرد تو وہ ہوتا ہے جو اپنے وعدے کو پختہ کرے، نبھائے۔ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا دنیا میں آپ کی مان کر چلیں گے، آپ کے نبی کی مان کر چلیں گے، صحابہ کے طریقے پر چلیں گے، قرآن کو سینے سے لگائیں گے، آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ہم نے تو وعدہ کیا تھا، اب وعدے کو پورا کریں گے۔ رجال صدقوا، مرد کہلائے جائیں گے۔ وعدے کو پورا نہیں کریں گے، مذبذبین بین ذالک، لا الہ الا ولا الہ الا، وہ کبھی ادھر کو جھکتا ہے، کبھی ادھر کو جھکتا ہے، پل میں تولا پل میں ماشا ہو جاتا ہے۔ یہ منافقت کی علامت ہیں۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے، استقامت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔